مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کمیٹی کے ارکان نے آج ان کو بنو آنے کی دعوت بھی دی ہے. کل انشاءاللہ 3 بجے وہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے اور جو مزید اعلانات ہیں اس سلسلے میں وہ خود کریں گے. آج میں ایک بات اب آخر میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں جیسے میں نے کہا تمام صوبے میں اقدامات ہوں گے. جو سیف سٹیز کا ہمارا منصوبہ تھا اس کو اب مزید شہروں میں بھی وسعت دینے کے لیے آج وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایات دی ہیں. اس پر فوری طور پر اب کام ہوگا اور جیسی ہی پھر پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اینڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ ہمارے قومی مفادات کو خراب کرتی ہے، کیونکہ سیاست میں بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات یا اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں. بنو کا جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، صوبائی حکومت کے خلاف بھی کیا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف بھی کیا گیا، پاک فوج کے خلاف بھی کیا گیا، اور اس طرح کا تاثر دیا گیا جیسے شاید عوام ایک طرف ہے اور حکومت اور جو ہے ادارے کسی اور طرف ہیں. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. جنگ کے دوران اپنے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا، اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کرے. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک مشکل وقت تھا، پوری قوم پر مشکل وقت تھا اور خاص طور پر بنو کے عوام کے لیے مشکل وقت تھا. ایسے وقت میں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یقیناً جنگ میں جب گولیاں چلتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنہگار بھی مارا جاتا ہے، جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے، ساتھ میں بعض اوقات بدقسمتی سے انفارچونیٹلی بے گناہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا احتساب اپنی جگہ پہ کہ قانونی کارروائی ہو، اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے، نیگلیجنس کی ہے، نااہلی یا کوتاہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یا قصدن کیا ہے، تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور یہی آج جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا، وہ جوڈیشل کمیشن اسی سلسلے میں بنایا جائے گا اور وہی یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس کا کیا رول تھا. لیکن اوور آل یہ پروپیگنڈا کرنا، اور سب سے اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب نشانہ بنایا گیا تو سارا یہ وفاقی حکومت کے ادارے کھڑے ہو گئے. اور میں اس میں 2 لوگوں کے نام لینا چاہوں گا. ان میں سے ایک تو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، بدقسمتی سے یہاں سے عوام کا مسترد شدہ ہے، اور اگر جیتا بھی ہے تو فارم 47 جیلی فارم 47 سے جیتا ہے. اس نے بھی کھڑے ہو کے پاکستان تحریک انصاف پر الزام لگایا کہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ تھے اور انہوں نے ان کے بندوں نے مسلح ہو کر جلسے میں آ کے فائرنگ کی. اسی طرح ایک اور ہے جس کا نام جو اپنے آپ کو عطا تارڑ کہتا ہے، وہ بھی ایک مذاق خیز کردار ہے، ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے. اس نے بھی پی ٹی آئی پر الزام لگایا. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت ایسے وقت میں صوبائی حکومت چاہے آپ کے مخالفین کی ہو، آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات کر کے کسی کو فائدہ نہیں دیا، صرف دہشت گردوں کو فائدہ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اور اس بات کی مذمت میں بطور پی ٹی آئی کے یا میں بطور صوبائی مشیر اطلاعات کے نہیں کہہ رہا. بنو کا جو جرگہ تھا اس کے نمائندوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کو کی مذمت کی اور ان کے بیانات کی مذمت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنو کا جو امن مارچ تھا، اجتماع تھا، وہ صرف اور صرف عوام کا تھا. اس میں کسی پارٹی کی نمائندگی بطور پارٹی نہیں تھی. اس میں عوام شریک تھے، سفید جھنڈا تھا اور اس پہ امن لکھا ہوا تھا. لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر بھی فائدہ اٹھا کر، جیسے انہوں نے پہلے عزم استحکام کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کروایا، اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگا کر وہاں پر بھی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے، تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ خود ہی بے عزت بھی ہوگا، بدنام بھی ہوگا. یہ ایسے ہی بدنام ہوئے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال ہیونگ سیڈ دس، کل وزیر اعلیٰ صاحب جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے. پختون یار صاحب نے آج میٹنگ میں بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بنو کے عوام کے مسائل، کنٹونمنٹ کے حوالے سے، گیٹ کھولنے کے حوالے سے، پولو گراؤنڈ کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پہ یہ چیزیں بند ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو عوام کا ایکسس ہے کینٹ کے علاقے میں، جو دفاتر ہیں ڈپٹی کمشنر کے اور باقی، ان تک رسائی کے حوالے سے کچھ تجاویز دیں. انشاءاللہ ان پر بھی ان کو یقین دلایا گیا کہ فوری طور پر عمل کیا جائے گا. آج کے ممبران میں آپ کو علم ہوگا شاید اب تک کہ یہ سمد کیا نام ہے، ناصر بنگش صاحب تھے جو تاجران کے صدر ہیں. اس کے علاوہ عدنان وزیر صاحب تھے، ایم پی اے ہیں. پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے وہ تھے، اور باز محمد خان صاحب بھی اے این پی سے تعلق رکھتے ہیں.
سابقہ سینیٹر ہیں، اور پختون یار صاحب جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے چیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی۔ اللہ سے امید ہے کہ بنو میں امن قائم کرے، اور جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے درجات اللہ بلند کرے۔ آج ان کے لیے ایپیکس کمیٹی میں سب کے لیے، سب شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی، اور اللہ سے جو ہے امن